the reason کہ یعنی آپ سائنس کے دور میں رہ رہے ہو بٹ somehow you keep bringing these Greek characters مطلب superficial characters. سوچنا چاہیے نا کہ what is the agenda behind that. اور obviously آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ نہ ان میں کوئی moral lesson مل رہا ہے بلکہ chaos ہے, confusion ہے. most people will end up deriving کہ there is no God کیونکہ انجسٹس اتنا ہے اور گاڈس کو کیا فکر ہماری یا گاڈ ہے ہی نہیں. مطلب زیادہ تر بچے یہی ڈرائیو کر رہے ہیں نا ان چیزوں سے. بھی قرآن مجید کی آیت مجھے بڑی امپورٹنٹ ذہن میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن بنا کے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من یعنی اس کو ہیرو نہ بنا لو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ کو جہنم کی آگ کی طرف یا عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے, سعیر کے عذاب کی طرف بلاتا ہے, لے کے جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ دیکھیں شیطان کیوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کیونکہ شیطان فزین لہم الشیطان اعمالہم, تزیین کرتا ہے, خوبصورت کرتا ہے, بیوٹیفائی کرتا ہے, گلیمرائز کرتا ہے. ہر وہ ویلن جو کسی نہ کسی لیول کے اوپر چیزوں کو گلوریفائی کرے گا, گلیمرائز کرے گا, اسی طریقے سے مٹیریل دکھائے گا, وہ لوگوں کی الٹیمیٹلی ڈیزائر کو چونکہ وہ ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ ہمیشہ کسی نہ کسی لیول پہ سمپتھی اپنے لیے لے جائے گا, کریٹ کر لے گا. سوری میرا بھی ایڈ کر دوں, سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے کہ انڈیڈ Allah's promise is true, so let not the chief deceiver deceive you about this world, nor let the chief deceiver deceive you about Allah. ایسے ہی بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ الٹیمیٹلی وہ جو آپ کی ڈیزائرز کو, آپ کی وش لسٹ کو کسی نہ کسی لیول پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, الٹیمیٹلی آپ کی انکلینیشن اس کی طرف ہو رہی ہے بیکاز آف یور پرسنل ریزنس. اچھا, ڈیزائرز کی وجہ سے اور اس طریقے سے. تو ہر وہ اینٹی یا ہر وہ پرسنالٹی جو آپ کے کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کے اس سینس آف یعنی پلیجر کو یعنی چیلنج کرتی ہے, وہ پرسنالٹی ٹھیک ہے, آپ اس کو مورل پرسنالٹی تو کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, لیکن کبھی بھی وہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی نہیں بن سکتی. اور خاص طور پہ جہاں پہ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر مورل ریلیٹیوزم آ جائے گا, وہاں پہ تو یہ چیزیں بھی ایک قسم کی جو ہے نا ویلیفائی ہونا شروع ہو رہی ہے. بھائی اب پروفٹس جو ہیں وہ اگر کسی چیز کو غلط کہہ رہے ہیں یا اسٹینڈ لے رہے ہیں, وہ ان کا سینس آف جسٹس ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمارا سینس آف جسٹس بھی ہو. ایک پوسٹ ماڈرنسٹ تو یہ سوچے گا نا, تو لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ایکولی اپیل کرتی ہے؟ وہ ہمارے ڈیزائرز ہیں, وہ ہمارے ڈیزائرز ہیں, وہ ہماری پسند ہے, ہماری چاہت ہے. اسی کو ہی خدا بنایا نا, یعنی پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم کے اندر انسان کو ہی خدا بنایا گیا اور انسان کی ڈیزائرز کو ہی خدا بنایا گیا. تو وہ خدا جو ہے الٹیمیٹلی وہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ, اسی لیے لوسیفر بھی آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل وہ پچھلے ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ لوسیفر از ویری ہینڈسم, ہی از ویری, یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی یعنی دس از ایگزیکٹلی دا فینومینا دیٹ وی آر ایکچولی اسٹرگلنگ ود رائٹ ناؤ. میرا بھائی بڑی زبردست آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, اس میں یہ جو ریلیٹیوزم ہے نا, اس کے پیچھے وہ آئیڈیا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا ٹروتھ اور میرا ٹروتھ ڈفرینٹ ہے اور یہ, تو کہتے ہیں کہ اس طرح لوگ زیادہ ٹالرنس پیدا ہوگی, اور ٹالرنس پیدا ہوگی اور لڑائی کم ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں ٹالرنس والا کلچر چاہیے, لیکن اگر آپ ریئلٹی کو دیکھیں بالکل ڈفرینٹ ہے. اس وقت جو وارفیئر اور لڑائیاں اور سب سے زیادہ لڑائیاں اور قتل و غارت جو ہے وہ آج کل کے کلچر میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے اوپر لے کے بیٹھے ہیں. علی بھائی سوری, میں ایک اسٹوری میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹ دعویٰ کے دوران ہوئی تھی میرے ساتھ, اور یہ مغیرہ بھائی کی جو بات ہے نا اس سے مجھے آیا تھا کہ جی شیطان کو شیطان کر کے دکھانا کیوں امپورٹنٹ ہے. اب وہ میرے آرٹ وہ موویز کا اسٹوڈنٹ تھا, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا, تو انہوں نے کہا کہ یار میں بلیو کرتا ہوں کہ ریئل سٹوریز ہمیں سنانی چاہیے, دکھانی چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں مثال کے طور پر کیسے, انہوں نے کہا دیکھیں آپ ذرا خواجہ سرا کی لائف میں جائیں گے تو اس کی سٹوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہی از ڈوئنگ دس اینڈ دیٹ, تو وہ کیوں کر رہا ہے آپ کو سمجھ آئے گی کیوں ہے. تو یہ ریئلٹی کو دکھانا نا بہت بڑی آرٹ فارم ہے. تو میں نے کہا مووی آئی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے یاد ہے. ہاں, تو میں نے انہیں کہا کہ یار تم کیوں اس میں, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا اس کی بیک اسٹوری دکھا دی, اور آ جا کے وہ جو تم نے کیا جسٹیفائی کر دیا, تم نے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو ناچ گانا کرتا ہے, وہ جو سیکس ورک کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے بڑی ٹریجک اسٹوری ہے, اس کے بعد کوئی چارہ ہی نہیں تھا سیکس ورک کرنے کا. میں نے کہا کیوں نہ تم کنٹراسٹ دکھاؤ کہ یہ مزدور بھی بیٹھا ہے اسی مظلوم حالت میں وہ بیٹھا ہے, اس کو پتہ نہیں کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ جو محنت کشی کر کے وہ کر کے اس نے اس حرام مینس کی طرف گیا نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کیوں نہیں دکھاتے, کیونکہ وہ ہماری ڈیلی اسٹوریز ہیں کہ جس میں ایک محنت کش انسان جو ہے وہ مطلب اسی ٹریجڈی سے بلکہ اس سے ورسٹ کنڈیشن سے
گزرتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کماتا ہے, وہ اسے حلال کماتا ہے اور اپنا مطلب دن پورا لگاتا ہے. علی بھائی سیم اگر ہم مسلمانوں کے پرسپیکٹیو سے, اسلام کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں نا, کسی بھی شخص کی کوئی ٹریجڈی جو اس کے ساتھ ہوئی ہے بچپن میں یا کسی بھی لیول پہ, وہ کسی مورل ایکشن کو جو ہے نا وہ امورل نہیں بنا سکتی, وہ کسی امورل ایکشن کو مورل نہیں بنا سکتی, نو میٹر واٹ. ایک بندہ اگر کسی, ایک خاتون اگر کسی وجہ سے, ایک لڑکا یا کوئی بچہ کسی ایک غلط کام میں پڑ گیا ہے, ہاں ہم اس کے ساتھ سمپتھائز اس لیے کریں گے کیونکہ اس بیچارے کو یہ سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑے. اس کے ایکشن کے ساتھ کبھی بھی ہم سمپتھائز نہیں کر سکتے, وہ ایکشن غلط ہے, کیونکہ اس ایکشن کی وجہ سے معاشرے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, اس ایکشن کی وجہ سے اس کی اپنی ذات تباہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں. اور ہماری سمپتھی کس طرح ایکسپریس ہوگی, وہ سمپتھی اس طرح نہیں کہ ہم اس کے ایکشن کو جسٹیفائی کریں, ہماری سمپتھی ہوگی ہم اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کو اس گن سے نکالیں اور اس کو اچھائی چیز کی طرف لے کے جائیں. دس از آر سمپتھی while at the same time acknowledging the fact that this action is wrong. لیکن الٹا یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان ایکشنز کو جو ہے نا وہ ان کے مورالٹی کو مڈی کرتے ہیں. مارچ میں خواجہ سرا کے وہ سارے کام جو وہ کرتے ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں اور اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بار, یعنی اسی کو اگر آپ لے جائیں, ایکشن جن کو کنڈیم کیا گیا ہے ان کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. بندے کے ساتھ ظلم ہوا, اس نے قتل کرنا شروع کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ جی ہاں جی اس کا قتل کرنا چاہیے, اب ہم بھی قتل کر دیں. میں اب ایک ریلی نکالوں, اس میں میں تھیٹرک ایک پرفارمنس دوں, میں لوگوں کو قتل کر رہا ہوں اور یہ پروموٹ کروں کہ یہ قتل بہت اچھا کام ہے, ہاں, اور اس کے پیچھے میری پوری ایک بیک سٹوری ہے کہ میں نے لوگوں کو قتل کیوں کرنا شروع کیا. اب وہ یہ بلکہ جو قتل کرنے والے ہیں ان کو امریکہ میں تو گلوریفائی کیا جاتا ہے. یہ وہ جو شوٹ, کئی شوٹرز ہیں جن کے فین پیجز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں. اور وہ کیا نام تھا اس کا, مارلن میسن شاید, نہیں مارلن مینسن تو وہ کچھ ہو رہا ہے, وہ ایک اور تھا بس, مارلن سم تھنگ اس کا نام تھا. تو وہ کلر تھا, ٹھیک ہے, اس نے میری فیملی کل کی تھی, سارا کچھ کیا تھا, لیکن اس کو اس کے اوپر اب تو مائنڈ ہنٹر پوری وہ اس پہ سیریز بنا کے اس کو دکھایا کہ وہ بڑا ہی ایٹ اے پوائنٹ. جسٹ ٹو وائنڈ اپ آور فرسٹ ڈسکشن, کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کنزیومرزم کے بہت زیادہ عام ہونے کی وجہ سے اب ہر بندہ جو ہے نا وہ فیشن, گلیمر اور ٹرینڈی چیز کی طرف جا رہا ہے, اور یونیک, ٹرائنگ ٹو بی یونیک رادر دین سینگ کہ وہ چیز صحیح معنی میں گڈ بھی ہے یا نہیں ہے, یا اس کا ایول ایسپیکٹ کیا ہے, یا سوسائٹی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں. نو ون کیئرس فار دیز تھنگز اینی مور. اسی لیے بچے جو ہے وہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلانی سیریز میں تمہارا فیوریٹ کریکٹر کون ہے, تو وہ موسٹ پرابلی ولن کا نام لے لیں گے, اور اینیمیز ہوں یا موویز ہوں یا ٹی وی سیریز ہوں, اینڈ سم آف دیم ول سمپتھائز ود دا ولن. اور میں نے یہاں تک ایکسٹریم مثال دی کہ یار لوسیفر کو یعنی سیٹن کی بھی ایک بیک سٹوری, تو پھر پیچھے بچا کیا؟ اگر سیٹن کی بھی آپ بیک سٹوری دکھا رہے ہیں تو پھر باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہم نے گریک گاڈس کا کانسیپٹ کو ڈسکس کیا, اور یہ سب ہم نے ریلیٹ کیا کہ جو قرب قیامت کی حدیث ہیں کہ انٹلیکچوئل پیرالسس نظر آئے گا ہیومینٹی پہ, کنفیوژن ہوگی, انہیں سمجھ نہیں آئے گا کیا چل رہا ہے, ریلیٹیو مورالٹی کا کانسیپٹ, مورل ریلیٹیوزم کا کانسیپٹ, کہ لوگ جو ہے نا وہ کیئر کرنا چھوڑ دیں گے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, بس جو انہیں ٹھیک لگے گا خود سے اپنی خواہشات کے مطابق اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, اور اس سے پھر ہیومینٹی کی تباہی شروع ہوگی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی مائنڈ یور اون بزنس, ڈونٹ ٹیل می وٹ ٹو ڈو, یو کین ناٹ ٹیل می واٹس گڈ اور واٹس بیڈ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. علی بھائی اس میں دی آئیڈیا آف جسٹس ہے نا, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یعنی کوئی بھی, ایون اگر لوسیفر کی بیک سٹوری ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بندہ برا نہیں ہو سکتا. جب برا نہیں ہو سکتا تو کوئی بندہ پھر غلط بھی نہیں ہو سکتا. جب غلط نہیں ہو سکتا تو پھر ہر چیز پہ تباہی ہے نا, nothing can be wrong, nothing can be evil. Exactly. اور پھر what is God doing? What is God doing? پھر نتیجہ یہی آتا ہے نا کہ اس کا مطلب God is doing nothing. And many people end up, وہ جب یہ سیریز دیکھتے ہیں, مطلب میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں, بچے آتے ہیں, اور وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں, تو بھائی میں حیران ہوتا ہوں یہ سوال کہاں سے ایمرج ہو رہے ہیں. یعنی ایک فطرت پر جو انسان ہے اس کے یہ سوال نہیں ہو سکتے اللہ کے بارے میں. پھر تھوڑی سی بات کر کے پتہ لگتا ہے اچھا اس نے یہ ٹی وی سیریز دیکھی ہوئی ہے, اچھا یہ دیکھ کر آئے. تو بھائی آپ جب گند دیکھو گے, نیگیٹو چیزیں دیکھو گے جو آپ کے ٹراماز کو ٹریگر کریں گے, جو آپ کے لٹرلی ڈارک سائڈ کو ٹریگر کرے گے, آپ کے وہ کویسچنز جو آپ نے اندر دبائے ہوئے تھے اور دبانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی مسلمانوں کی یہ کہ وسوسوں کو دبانا چاہیے, اور آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو وسوسوں کو ابھار رہا ہے, تو پھر یو ول اینڈ اپ بیکمنگ کنفیوز. پھر ہم آپ کو جتنا مرضی اسلام سکھا دیں, آپ اس اپروچ سے رہے ہو کہ وہ ساری چیزیں آپ لے کر آ رہے ہو, اپنے اوپر کر چکے ہو امپوز, اور اس کے بعد اب آپ اسلام سمجھنا چاہ رہے ہو.
I think کہ یہ تو this is very dangerous approach. یہ کہ پریکٹیکل اسکیپٹسزم جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے پوسٹ ماڈرنزم کا, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ایڈ کر دیا, اس کو فلاسفیکل اسکیپٹسزم بھی اس میں گھسا دیا, جس میں ان کے آئیڈیا بھی جو ہیں وہ سارے اسکیپٹک ہونے چاہیے. نہ صرف عموماً ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بھی نالج آ رہی ہے یا جو آپ ریسیو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑے اسکیپٹیکل رہنا چاہیے. اس میں کوئی نہیں, جب آپ کوئی سائنس کر رہے ہو یا کوئی پریکٹیکل کام کر رہے ہو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا اسکیپٹک رہنا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ کیا ہے کہ جی آپ نے پورے کے پورے آئیڈیاز ان سب کو ہی جو ہے نا اسکیپٹسزم کی وہ تھریشر سے گزارو. سو پہلا ٹاپک کنزیومرزم سے ریلیٹڈ یہ تھا. دوسرا ٹاپک مغیرہ بھائی لبوبوز, وہ اس چیز سے متعلق ہے. وہ مطلب یہی تھا کہ لبوبو جو ہے فار ایگزامپل اب یہ ڈال ہے, اب یہ لبوبو ڈال وائی از اٹ سو وائرل, وائی پیپل ہیو اٹ, وائی پیپل بائنگ اٹ, وائی آر پیپل بائنگ اٹ, اس میں کیا ایسی چیز ہے, دیٹس کنزیومرزم نا. مطلب آپ مجھے خود بتائیں کہ دیر از نو ایگزسٹینشیل ویلیو آف دیٹ تھنگ. مطلب واٹ ڈز اٹ گیو یو, ان فیکٹ کچھ بھی نہیں دیتی. کیا وہ آپ کی کسی نیڈ کو پورا کرتی ہے, کیا آپ کے the need to be unique, and that's even not unique anymore because everyone is having it. So anyways, تو میں کہہ رہا ہوں تو millions and millions are being sold right now and people are having it because others are having it. ٹھیک ہے نا, تو یہ فیجٹ اسپنر فینومینا ہے, ٹھیک ہے, سمپل. اگر آپ کو یاد ہے فیجٹ اسپنر جس طرح وہ وائرل ہوئے تھے ایک دم سے, اسی طرح ایک سوشل میڈیا سینسیشن. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے نا, یہ بھی شاید اس چیز کو تھوڑا سا نا مزید اس کے اندر, کیونکہ ایسی چیزیں ٹو بی ویری آنیسٹ علی بھائی ایک ان کا نا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. ود ان یہ کچھ دیر کے لیے ٹرینڈ کرتی ہیں, ود ان ایون ناٹ ایون منتھ, مے بی اے ویک اور 2 اور 3, کبھی مہینہ بھی چل گئی, اس کے بعد آہستہ آہستہ دے لوز دیئر ویلیو. تو ایڈ سم تھنگ سینسٹر ٹو اٹ, ایڈ سم تھنگ کنٹروورشل ٹو اٹ, and the people are going to develop a cult against it, around it, and that's what the people are doing. وہ پزوزو کا ایک پورا آئیڈیا انہوں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. I don't know whether that exists or not, even if it exists, سیدھی سی بات ہے بھائی, وہ ایک آپ نے اسٹف ٹوائے بنایا ہوا ہے, اس کو اتنی ویلیو دینا, اس کو اتنی امپورٹنس دینا, اس کو اتنا سینسٹر, اس پر اتنی ویڈیوز بنانا, یہ تو مجھے لگتا ہے یہ اندرونی چال ہے. لیکن the more you do it, the more you. فقہی سوال آپ سے, ماشاء اللہ فقہ کا نالج رکھتے ہیں, کہ should we buy such toys? علی بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا خاص طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم ڈز ناٹ انٹر اے لیزرڈ ہول. پہلی بات تو یہ ہے کہ اف آئی بلیو کنزیومرزم از اے لیزرڈ ہول, یعنی everyone is کنزیومرزم کا سائیکل جو ہے توڑنے کے لیے آپ کو کنزیومرزم سائیکل سے نکلنا پڑتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ان مائی ہمبل اوپینین ایسی چیزیں جو ٹرینڈ میں آتی ہیں, نیور فال انٹو دیٹ ٹریپ. ٹھیک ہے نا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایک مسلمان, یہ خواہش نفس ہے, میں اس کو اس طریقے سے حرام نہیں کہتا, لیکن الٹیمیٹلی یہ خطوات الشیطان ہے. خطوات الشیطان وہ ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو الٹیمیٹلی ایک انسان کو ایک برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. جب آپ ایسے اسٹیپس میں ایسے ٹرینڈس کو فالو کرنا شروع کر جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ پھر آپ کو اپنا سینس آف مورالٹی یا آپ کی سینس آف بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں ان پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جو ہے. تو سد الذریعہ ایک پرنسپل ہے ہمارے شریعت میں کہ حرام چیز کی طرف یا الٹیمیٹلی برائی کی طرف کچھ چیزیں لے کے جا رہی ہیں. بے شک وہ حلال ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ لبوبو کا اس طرح کے ڈالس کو خریدنا اس طرح حرام ہے. نہیں, آپ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو اسٹف ٹوائز ان کے لیے لیے جا سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں. شرعی رولنگ اس کے بارے میں ہے کہ بچوں کے لیے اسٹف ٹوائز یا اس طرح کے ٹوائز جو کہ ریئلسٹک نہیں ہیں, جن میں انسانی پکچر, کیونکہ لبوبو از ناٹ اے ریئل کیریکٹر بائی دا وے, تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ایز فار ایز دا سیکنڈ پوائنٹ, ایک یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات فقہی رولنگ یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ایک سینسٹر ایسپیکٹ اٹیچ ہو گیا, ایک ڈیولش ایسپیکٹ اٹیچ ہو گیا. سو اینی تھنگ, ایک مسلمان نیچرلی ایول اور ہر وہ ایول کے ساتھ ایسوسیشنس اس کو ناپسند کرنا چاہیے اس کو, اور اس کو برا جاننا چاہیے, اور اس چیز کو اس کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے. تو اب اس کی جو ایسوسیشن ایک سینسٹر ایسپیکٹ کے ساتھ ہو گئی ہے, وہ جو پزوزو کا جو کیریکٹر ہے, تو اب نیچرلی اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں تو لٹرلی آپ اگر اس سینس سے لے رہے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ایک کوئی نہ ایک اس کی ایک ایسوسیشن بھی ہے, تو یو آر سم ہاؤ ڈوئنگ دا سیم تھنگ, جس میں آپ اب لوسیفر کو بھی یا ایول کو بھی آپ کسی نہ کسی لیول پہ گلیمرائز کر رہے ہیں, اس کو آپ پسند کر رہے ہیں.